الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگان دین اور حضرات سامعین، عزیز طلبہ، جس شخصیت کے سانحہ اتحاد پر یہ مجلس منعقد ہوئی، ابھی آپ نے بہت سی مرتبہ ان کا اسم گرامی سنا۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب، شیخ الحدیث جامعہ مدارک العلوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کو علم حدیث کی خدمت کے لیے، میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی کے بعد اس دور میں علم حدیث کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن ان کے حالات سن کر اور پڑھ کر پتہ چلا کہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اس انحطاطی دور میں علم حدیث کی ایک شان عطا فرمائی تھی۔ ان کو اس زمانے میں لوگ چلتا پھرتا کتب خانہ کہا کرتے تھے۔ علم حدیث کے اوپر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مہارت اور دسترس عطا فرمائی تھی، لیکن ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مولانا محمد یونس صاحب کو خوب دیکھا اور ان سے خوب استفادہ کیا۔ میں نے سن 1392 ہجری میں حضرت مولانا محمد یونس صاحب سے بخاری شریف اور تحاوی شریف کا درس حاصل کیا، اول سے آخر تک۔ شروع کا اور آخر کا سبق حضرت الشیخ مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث نے پڑھایا اور ان سے شرط تلمذ حاصل کیا۔ پوری بخاری شریف حضرت مولانا محمد یونس صاحب سے ہم نے پڑھی اور الحمدللہ خوب توجہ سے پڑھی اور حضرت کی خوب توجہ رہی۔ میں نے مشکات شریف یہیں پر پڑھی، جلالین شریف یہیں پر پڑھی۔ مشکات شریف کے استاد میرے حضرت مفتی محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ، جلالین شریف کے استاد حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ میں الحمدللہ سبھی کتابوں کا تکرار کرایا کرتا تھا۔ دارالطلبہ جدید میں اس وقت مجھ کو رہائش دی گئی تھی۔ ہاؤس کے برابر میں مستقل طور پر الحمدللہ تکرار کرایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں طلبہ امتحان کے ایام میں تو خوب تکرار میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن عام معمول مستقل طور پر روزانہ کے سبق کا تکرار کرنے کا سب طلبہ میں عام معمول نہیں تھا۔ خاص طور پر سہارنپوری طلبہ بہت بدنام تھے اس سلسلے میں۔ یہاں پر مشہور تھا کہ سہارنپور کے طلبہ نہیں پڑھتے اور یہ 8ویں دن گھر چلے جاتے ہیں، چھٹی چلے جاتے ہیں۔ ان کی توجہ درس و تدریس پر نہیں رہی، لیکن مولانا نسیم احمد صاحب جو سنسار پور کے ہیں، اس وقت شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہیں، اپنے گنگوں کے اندر رشیدیہ میں، اور پھر حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دوسرے سال میں، تیسرے سال میں مستقل طور پر ہم لوگ تکرار کرایا کرتے تھے اور اس زمانے میں اعلیٰ نمبرات کے الحمدللہ مولانا نسیم صاحب بھی، مولانا عبدالخالق صاحب سہارنپوری بھی اور میں بھی اساتذہ کی توجہات کی برکت سے اعلیٰ نمبرات حاصل کیے۔ مشکات شریف کا جب میں تکرار کرایا کرتا تھا تو حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکاتہم رحمہ اللہ تعالی، اگرچہ قیام میں ان کا دعوت طلبہ قدیم میں تھا، لیکن حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ سے بہت گہرا تعلق۔ ان تین عالموں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ حضرت مولانا محمد اطہر صاحب، حضرت مولانا محمد یونس صاحب، حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب۔
ہم نے ان تینوں کے درمیان میں بھی اتحاد بے تکلفی دیکھی اور ایک دوسرے کے ساتھ حتیٰ نے بسا بڑی محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب دارالطلبہ قدیم سے تشریف لے جایا کرتے تھے مغرب کے بعد حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا محمد اختر صاحب نمبر اللہ مرکزہ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میرا تکرار سننے کے لیے حضرت مولانا محمد یونس صاحب اور حضرت مولانا محمد اختر صاحب مسجد کے اندر گشت کرتے تھے اور تکرار سنتے تھے۔ الحمدللہ مجھے تکرار کرنے میں کوئی جھجک کرانے میں جھجک نہیں ہوتی۔ پھر سال کے آخر میں نے ارادہ کیا کہ میں دارالعلوم کے اندر دورہ حدیث شریف پڑھوں۔ کسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کو اس کا علم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے خصوصی خادم کے ذریعے میرے پاس اطلاع بھیجی کہ اس کو کہہ دو کہ وہ دورہ حدیث شریف جامع مظاہر العلوم میں پڑھے، دارالعلوم میں نہ جائے۔ سبق وہاں بھی یہی ہوتے ہیں، یہاں بھی وہی ہوتے ہیں، کتابیں یہاں بھی وہی ہیں، وہاں بھی وہی ہیں۔ اس کو جتنا فائدہ یہاں ہوگا اتنا دارالعلوم پہنچ کر نہیں ہوگا۔ میں دارالعلوم میں درخواست گزار چکا تھا اور میرا فارم نکل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت کی جب یہ خبر مجھے ملی تو میری توجہ دارالعلوم کی طرف سے پڑھنے کی طرف سے میری رجحان ہو گئی اور میں واپس مظاہر العلوم میں آ کر کے اپنا فارم بھرا اور دورہ حدیث شریف یہیں پر پڑھا۔ حضرت کے سامنے تحاوی شریف میں اکثر اور بخاری شریف میں کبھی کبھی الحمدللہ سبق میں بھی پڑھنے مطالعہ پڑھنے کے لیے موقع ملتا۔ حضرت نے میرے مطابق ایک پیشین گوئی فرمائی تھی جو آج الحمدللہ ان کے انتقال کے بعد میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے میرے مطابق پیشین گوئی کی تھی کہ تو الحمدللہ انشاءاللہ تو حدیث پڑھائے گا، اس لیے حدیث کے لیے پوری تیاری کر۔ میں اسی وقت سے اس بات کا یقین کر چکا تھا کہ الحمدللہ مجھے کبھی بھی موقع ملے گا حضرت مولانا محمد یونس صاحب کے رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ میرے اوپر منطبق ہوں گے اور میں اس کا مصداق کروں گا۔ آج الحمدللہ انہی کی نیک توجہات کی برکت ہے کہ جامعہ اسلامیہ علی طاہرپورہ میں بزرگان دین اور اکابر کے مشورے سے اور حضرت مولانا محمد اصغر صاحب نور اللہ مرقدہ کی خصوصی توجہ سے آج الحمدللہ بخاری شریف اور دوسری حدیث کی اہم کتابیں پڑھانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہ ان حضرات کے ساتھ وابستگی کا ہی ثمرہ ہے۔ طلبہ عزیز، آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ بالخصوص حدیث کے اساتذہ کے ساتھ اسی طریقے کا ربط اور عقیدت رکھو۔ انشاءاللہ ان اساتذہ کی توجہات کی برکت سے ضرور دین کے کسی بھی شعبے، علم کے کسی بھی شعبے میں خدمت کرنے کے لیے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرمائے گا۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس مجھے بہت قریب سے رہنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا میں تحاوی شریف کی کاپی اور ان کا سبق لکھا کرتا تھا، ان کی تقریر درس ہی میں لکھتا تھا اور الحمدللہ اتنی پریکٹس اور اتنی مہارت تھی کہ ہو تمام کے تمام الفاظ میں اپنے قلم سے منضبط کر لیا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تو کیا لکھتا ہے؟ کمرے میں بلایا، میں نے کہا آپ کی تقریر لکھتا ہوں، آپ مجھے دکھاؤ۔ میں نے دکھائی تو حضرت نے کہیں سے وہ پڑھی، اس کے بعد فرمایا کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحاوی شریف کی تقریر میرے پاس تھی جو کسی طالب علم نے لے کر کے میرے ساتھی نے رکھ دی، اس کا مجھے بہت احساس ہے۔ تو نے سنا ہے کہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی کافی نقل کی ہے۔ اس زمانے میں یہ اتنے مراسم نہیں تھے لکھنے کے، جیسے آج ہو گئے ہاتھ سے لکھنے کا معمول تھا۔ اب تو آپ بہت آسانی کے ساتھ کسی بھی چیز کو منضبط کر سکتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا سن 1392 ہجری کا، اس وقت یہ آلات تحریر و تخلیق کو منضبط کرنے کے نہیں تھے، صرف قلم ہی سے جو کچھ لکھ سکتا تھا آدمی لکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا
اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی تقریر نقل کر دو، پوری کی پوری انہوں نے پہلے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد کہا اس کی نقل کر دو. میں نے الحمدللہ وہ نقل کر کے دی اول سے آخر تک، اور اس کی بہترین جلد منظور کر کے دی حضرت کی خدمت میں پیش کی. حضرت نے فرمایا کہ اس کی قیمت اور جلد کی قیمت ہے. میں نے عرض کیا اور وہ پڑھا حضرت بس میرے لیے دعا فرما دی، میرے لیے دعا فرما دیجیے، میں اسے اس کی جلد کی قیمت نہیں دینا چاہتا، میں تو شوق سے اور محمد آپ کی عظمت کی خاطر میں یہ چیز پیش کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ تمہیں علم حدیث کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے. یہ دعا دی، اس کا اثر ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور نیکی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اس نعمت عظمیٰ کی قدردانی کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت ساری خوبیاں حضرت علامہ محمد بن یونس صاحب کے اندر میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں. بہت سارے حضرات جو ان کے اساتذہ بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہیں اور اس وقت ان کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے تقریباً 48 سے 49 سال تک بخاری شریف کا درس دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس کتاب کے اوپر ایسا حقوق عطا فرمایا تھا کہ اس وقت متعلقین میں ان کا کوئی نظیر نہیں تھی اور ان کا کوئی مثال ملنی بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ پھر ہم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا علم حدیث کے اوپر حقوق رکھنے والی شخصیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس علم حدیث کو دنیا کے اندر اور زیادہ نورانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا